بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کشتہ جات۔ کشتہ جات کی بنانے کی وجہ اور کشتہ جات کیوں بنائے جاتے ہیں اور کشتہ کیوں کیے جاتے ہیں اور لوگ کشتہ جات سے کیوں ڈرتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے، ہمارے جسم میں سونا، چاندی، لوہا، سلفر، کیلشیم اور پوٹاشیم، چونا، یہ سب موجود ہے۔ ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں، بعض کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، بعض میں کوئی چیز ہوتی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فولاد، پالک کے اندر فولاد ہے، ساگ کے اندر فولاد ہے، جیسے کہ آم کے اندر گندھک ہے، جیسے چنے کے اندر کیلشیم ہے، مچھلی کے اندر کیلشیم ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے جسم کا حصہ ہیں، لیکن کشتہ جات بنانے والوں نے ان پر محنت کی۔ بعض چیزیں ڈوز کو کم کرنے کی وجہ سے کشتہ کی جاتی ہیں اور بعض چیزیں جسم میں لگانے کے لیے کشتہ کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کشتہ فولاد ہم لے لیتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر فولاد کی کمی ہے، ہم اگر لوہا ایسے کہ ایسے کھائیں گے تو وہ جسم میں نہیں لگے گا، نہیں جذب ہوگا، تو اس کو ہم کشتہ کر دیتے ہیں، اس کا صفوف بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ صفوف استعمال کرتا ہے، جسم میں لوہا کی کمی کو، فولاد کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چاندی بھی ہمارے جسم میں لگتی نہیں ہے، اس کو ہم کشتہ کرتے ہیں اور وہ جسم میں لگ جاتی ہے۔ اور بعض کشتہ جات اس کی ڈوز کو کم کرتے ہیں، جیسا کہ سم الفار ہو گیا، اس کی ہم ڈوز کو پکا پکا کر اس کو کم کرتے ہیں تاکہ ہمارے جسم میں لگ جائے۔ اسی طرح بعض کشتہ جات ڈوز کم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، بعض کشتہ جات بنائے جاتے ہیں کہ جسم کے اندر جذب ہو جائیں۔ جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیا جائے، صحت مل جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے، ایک حکیم، ایسا حکیم جسے نالج ہی نہیں، ایک آدمی کے اندر کیلشیم آلریڈی بہت زیادہ ہے، اب وہ کیلشیم کا کشتہ دے گا تو وہ کشتہ بھی اس کو نقصان دے گا، فولاد کا کشتہ دے گا وہ بھی نقصان دے گا، اگر چاندی کا کشتہ دے گا وہ بھی نقصان دے گا۔ اس کے لیے ماہر طبیب کو چاہیے کہ وہ کشتہ جات کا استعمال کریں۔ جو عام طبیب ہیں، جو صرف نسخہ لے کر آگے اپنا چلا رہے ہیں، وہ کبھی بھی کشتہ جات کا استعمال نہ کروائیں، کیونکہ کشتہ جات کا استعمال کے لیے ضروری ہے کہ طبیب کا قابل ہونا، اس کو نبض کے اوپر دسترس ہو، علامات کے اوپر دسترس ہو، اور وہ پہچان سکتا ہو کہ بندے کا مزاج کیا ہے، خشک مزاج ہے، تر مزاج ہے، گرم مزاج ہے، سرد مزاج ہے، کیسا مزاج ہے، پھر اس کے مطابق وہ تجویز کرے۔ اور جس کو یہ معلوم نہیں، وہ اگلے کا نقصان کر سکتا ہے۔ اور کشتہ جات کے اندر کوئی مسائل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آیا جی کشتہ کچا رہ جائے، دیکھو اگر لوہا کا ہم نے وہ بنایا، اگر وہ کچا رہ گیا تو وہ جسم سے خارج ہو جائے گا، نقصان نہیں دے گا۔ ہاں، یہ بات علیحدہ ہوتی ہے، اگر اس کے جسم کے اندر فولاد زیادہ ہے تو اس میں پھر وہ نقصان دے گا، اگر اس کے جسم کے اندر کیلشیم زیادہ ہے پھر وہ نقصان دے گا۔ جو چیز زیادہ ہے، ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے۔ اور یہ کشتہ جات ایسے یعنی کہ تریاق کا کام کرتے ہیں، بے شمار تریاق کا کام کرتے ہیں، لوگ سیکھتے ہیں اور بناتے ہیں، کھلاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اسے تشخیص صحیح آنی چاہیے۔ کشتہ جات کو دینے سے پہلے اس آدمی کو تشخیص صحیح آنی چاہیے، پھر جا کر یہ کشتہ جات اپنے صحیح طریقوں سے لگائے جا سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کشتہ جات پر مہارت اور اس کو صحیح لگانے کی ترتیب سمجھائے، اور اللہ تعالی اس کا ہمیں علم دے اور ہمیں تشخیص، ہم سب کو تشخیص، صحیح تشخیص عطا فرمائے۔